وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ویقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ محترم حاضرین، اسلام جو سب سے بڑی دعوت دیتا ہے اتحاد و اتفاق کی ہے، مل جل کر زندگی گزارنا، اسی میں برکت ہے، اسی میں طاقت اور قوت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، آپس میں گروہ بندی مت کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اتحاد و اتفاق سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا دو چیزیں ہیں؟ قرآن اور اللہ کے رسول کی فرمودات اور تعلیمات، یہ دو چیزیں ہیں۔ اسلام بھی اتحاد و اتفاق کا داعی ہے، اسی لیے کہتے ہیں لا اسلام الا بالجماع۔ اسلام الگ الگ زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، جماعت کے ساتھ رہ کر زندگی گزاریں گے۔ پھر اس کا کہا ولا جماعت الا بالامارہ، جماعت بنا دیے ایک آدمی کو امیر بنانا، ہیں سب مل کر ہیں لیکن امیر کوئی نہیں ہے، نہیں جی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا اگر تم سفر پر جا رہے ہو 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بناؤ، ایسا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کہا ولا جماعت الا بالامارہ، پھر کہا ولا امارۃ الا بالطاعہ او بالاطاعہ، امیر بنا دیا تو کافی نہیں، امیر کی باتوں کو ماننا، ان کی فرما برداری کرنا، جبھی اتحاد و اتفاق قائم رہے گا۔ الحمدللہ دنیا کے اندر اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اہل حدیث ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کر کے دنیا کو دعوت دیتے ہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی۔ لیکن اللہ کو کیا منظور تھا معلوم نہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مذہب بنا لیے، حنفی مذہب، مالکی مذہب، شافعی مذہب، حنبلی مذہب، ایسا 4 بنائے، بہت بڑا انجام ہوا اس کا۔ کب بنائے؟ شیعہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے 400 سال بعد یہ جماعتیں وجود میں آئیں، الگ الگ کرتے تھے اماموں کی باتیں لیکن باقاعدہ جماعت وہ بنی۔ اس اختلاف کا کیا نتیجہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ 824 میں، ہجری 824، تو مکے میں شافعی بھی رہتے تھے، حنبلی، حنفی، مالکی سب رہتے تھے۔ نماز پڑھانا کون پڑھائے گا؟ حنفی کہیں گے ہمارا امام پڑھائے گا، مالکی کہیں گے ہمارا امام پڑھائے گا، اسی طرح شافعی حنبلی کہیں گے ہمارے امام پڑھائیں گے۔
آگے بڑھے تو کھینچ کے پیچھے کرتے، مارتے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا۔ مکے میں حرم کے اندر کعبے کے پاس لڑائی جھگڑا، مار پیٹ۔ جو مکے کا گورنر تھا اس زمانے میں، اس نے مصر کے حاکم کو لکھا کہ صاحب یہاں بڑا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے جی؟ پوچھا، وہ نماز کا وقت آتا ہے نا، سب لڑتے، ہمارا امام پڑھائے گا، ہم پڑھائیں گے، فلاں کریں گے۔ تو وہ ایک ملحد قسم کا آدمی تھا، اس نے پوچھا یہ کعبہ بولتے نا، کتنی دیواریں تھی اس کے؟ کہا 4 دیوار ہیں۔ لڑنے والے کتنے ہیں؟ کہا 4 ہیں۔ کہا جی کتنا آسان ہے، ایک ایک دیوار دے دو۔ تو پرانے زمانے کا جو ہم دیکھیں گے لکھا ہوا ہے، مصلی الاحناف، مصلی الشوافی، مصلی الحنابلہ، مصلی الموالک، ایسا لکھا ہوا ہے۔ کتنے زمانہ تھا جی؟ ایک وقت میں 4 جماعت ہوتی۔ کتنے سال تک تھا یہ؟ سعودی حکومت آ کے یہ 4 قبلے ختم کری۔ پرانے زمانے میں 1920 وغیرہ میں جو لوگ حج کو گئے نا، وہ ملتے تھے فوٹو، پرانے زمانے کا دیکھیں گے تو باقاعدہ 4 مسلح ہیں۔ یہ اختلاف کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہ قبلے کو 4 بنا دیے۔ نعوذ باللہ۔ اتحاد و اتفاق کی دعوت اسلام دیتا ہے، سعودی حکومت آنے کے بعد سب ختم، ایک ہی امام، ایک ہی قبلہ، ایک ہی نماز۔ الحمدللہ، برکت اتحاد کے اندر ہے جی، اتحاد کے اندر برکت ہے، الحمدللہ۔ تو اس طرح ہم کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، کتاب و سنت پر عمل کریں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں یہ اماموں کے گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم ائمہ کی قدر کرتے ہیں، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم جمیعاً، سب کی بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو لیتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو نہیں لیتے۔ اب کتنے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ زیورات کی زکوٰۃ، عورتیں جو زیور پہنتی ہیں ان کی زکوٰۃ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں ہے، تھوڑا اختلاف بھی ہوگا، نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیور کی زکوٰۃ ہے، وہ پہننے کے زیور ہوں یا ایک حساب رکھنے کے زیور ہوں، سب کی زکوٰۃ ہے۔ تو اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ کتاب و سنت کے مطابق زیوروں کی زکوٰۃ ہے۔ تو حنفی مذہب پر ہم عمل نہیں کرتے بلکہ حدیث پر عمل کرتے، اس لیے نہیں اس کے خلاف کرتے۔ ابو حنیفہ کیوں دیتے ہیں؟ نہیں مانیں گے ان کی بات، ایسا کبھی نہیں بولا۔ ائمہ کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا نام لے کر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہم ائمہ کے گستاخ نہیں ہیں۔ انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان، بنگلہ دیش، سب کے اندر بڑی قدر ہوتی ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی قدر، اماموں سے زیادہ ان کی قدر ہے نا۔ اور ایک صاحب جو حصور والے جا کر آئے تھے وہاں بغداد کو، کہا کہ صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے پاس 10 آدمی ہوں گے تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے پاس 100 آدمی ہوں گے، کیا بھیڑ رہتی ہے، جا ہی نہیں سکتے اندر۔ درگاہوں کا یہ حال ہے۔ وہ پہلے تھے حنفی تھے، وہ پہلے حنفی تھے اور ایران میں پیدا ہوئے تھے، یہ 5ویں صدی کی بات ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر بغداد کو آئے، وہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رائج تھا۔ حنفی مذہب میں اہل حدیث میں
اختلاف ذرا زیادہ ہے، شافعی میں، مالکی میں اور تھوڑا زیادہ، حنبلی مذہب میں بھی اہل حدیثوں میں تھوڑا فرق ہے۔ اسی لیے سعودی حکومت کو لوگ وہابی حکومت بھی بولتے ہیں، حالانکہ ہمارا کوئی تعلق محمد بن عبد الوہاب سے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو قرآن حدیث سے بتاتے ہیں، ان پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد آ کے حنبلی مذہب اختیار کیا، اس کے بعد حدیث کی تحقیق کر کے غنیت الطالبین کے اندر بہت ساری باتیں لکھتے ہیں، مسائل، نماز کا مسئلہ ہے کیا، آمین بولنا زور سے، رفع الیدین کرنا، ساری باتیں کتاب و سنت کے مطابق وہ بتاتے ہیں۔ یہ انہوں نے کتاب و سنت کو اپنایا۔ اب اولیاء کے گستاخ کیسے ہوئے؟ بہت بڑے ولی نا سب کے پاس، لیکن ہم ان کے مخالف نہیں ہیں اور نہ ان کے دشمن ہیں۔ ان کی باتیں جو غنیت الطالبین میں کتاب و سنت کے مطابق ہیں ان کو لے لیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور باقی باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں اگر وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس کو نہیں لیتے۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہمارا جو یہ طریقہ ہے، یا یہ کہ صاحب ہم جس راستے پر چلتے ہیں وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے نا۔ یہاں تمل ناڈو میں آپ جانتے ہیں یہاں کی زبان تمل ہے، یہاں کی زبان تمل ہے، اس لیے یہاں اہل حدیثوں کے تعلق سے کوئی بات معلوم نہیں تھی لوگوں کو، سب یہ سمجھ رہے تھے کیرلا والے شافعی ہیں، کنیا کماری تک کے لوگ سب حنفی ہیں، ہے نا۔ یہ کا جگہ ہوگا کائل پٹنم میں، وہاں شافعی ہیں، باقی سب جگہ حنفی ہیں، ہے نا۔ ایسا تھا یہاں، کچھ نہیں معلوم اہل حدیث کون ہے کیا ہیں۔ میں 1963 میں 1960 پر 3 میں ایک بستی ہے لال پیٹ، وہاں ایک منبع الانوار ایک بڑا مدرسہ ہے، میں سرکاری اسکول میں پڑھاتا تھا اور رہتا تھا مدرسے میں، میرے کھانے پینے کا رہنے کا انتظام مدرسے میں کیے تھے، وہاں تھا۔ وہاں کے ایک مولوی صاحب تمل میں کہہ رہے تھے ایک زمانے میں اہل حدیث تھے، اب دنیا میں کہیں اہل حدیث نہیں ہے، بولے وہ دیکھو معلوم نہیں تھا، کوئی بتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے ہم جہاں رہتے ہیں یہ مدراس میں جمعیت یہاں تھی، یہاں جمعیت تھی، لیکن یہاں تمل کے لوگ بہت کم، مسلمان اگر تمل بات کرتے بڑی حقارت سے دیکھتے، کیا یہ بھیڑوں کی زبان بات کرتا، ہندو کی زبان بات کرتا، ایسا ایک زمانہ تھا پہلے، ویسا تھا۔ اور لال پیٹ میں کیسا تھا، میں اردو میں بات کیا ایک آدمی سے، وہ 2-3 آدمی مجھے دیکھنے لگے، پٹھانی پہ ہیں، پٹھانی پہ ہیں، پٹھان کی اولاد، پٹھان کی اولاد، ارے حقیر، وہ کیا سمجھتے ہیں اردو والے ہیں تو ان کا کام ہے گوشت بیچنا، ان کو کوئی بھی حکم نہیں ہے، ان کی تدریس وغیرہ کچھ نہیں کرنا انہوں، ایسا تھا۔ تو اس طرح اہل حدیث یہاں برائے نام تھے، یہاں سے کہاں تک تھے، حصور تک تھے، حصور تک تھے۔ اس کے بعد بنگلور شروع ہو جاتا، ادھر ولی پورم تک اہل حدیث تھے، ترچیراپلی میں تھے، وہ جو ہے کتاب و سنت کی دعوت کے لیے باقاعدہ آدمی کو مقرر کیے تھے، وہ جگہ جگہ جا کر کتاب و سنت کی دعوت دیتے تھے۔ بڑی لمبی تاریخ ہے، حالانکہ یہاں مولانا محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے مدراس میں، یہاں کتاب و سنت کی دعوت لے کر آئے تھے، اور یہاں جو نواب تھے اس زمانے میں ان کے جو رشتہ دار تھے ان کے یہاں قوالی کی مجلس ہوتی تھی رات میں، نماز کچھ بھی نہیں، مسلمان، نواب آف آرکاٹ،
ہوتی تھی تعلیم. یہ بھی جا کے بیٹھے قوالی کے مجلس کیا ہے کدھر ہے, بہت دیر بیٹھے, رات کے 2 ہوئے ہوں گے یا کچھ بھی ہوگا, سب لوگ گئے. تو جو ذمہ دار تھے نواب صاحب کے نسبتی برادر صالح بولتے نا, وہ ان کے پاس بیٹھ کر واز کرے, بہت دیر واز کرے. ان کا دل بدل گیا. انہوں نے کہا آج سے یہاں کوئی مجلس نہیں ہوگی, یہ جتنے ہمارے گانے بجانے کے آلے ہیں سب توڑ دوں گا میں. توڑ دیے جی. پہلے وہ آدمی قبول کرے, پھر ان کی بیوی قبول کری, یہ مسلک. اب اس طرح یہاں جو قبر پرست لوگ تھے ان کو بڑا رنج ہوا کہ صاحب ہماری کمائی تو ختم ہو گئی. یہ آ کے بولتا ہے صاحب فاتحہ نہیں, درود نہیں, فلاں نہیں, تو یہ تو بڑی مشکل ہے. بہرحال اس زمانے میں شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی تقویت الایمان. وہ کتاب یہاں تھی, وہ لے کر آئے. بولے دیکھو کیا لکھتا ہے یہ, نماز میں اگر گدھے کا تصور آ جائے تو کوئی بات نہیں, نماز نہیں ٹوٹتی. اللہ کے رسول کا تصور آ گیا تو نماز ٹوٹ جاتی. ایسے کچھ مسائل تھے, لا کے بتائے دیکھو کتنا بڑا گستاخ ہے. ہاں, یہ کہتے ہی لوگوں کے دلوں میں غصہ بھڑکا, اور اس کے بعد ان کو مارنے کی, قتل کرنے کی کوشش کیے. تو شاید فوراً وہ چلا گئے, یہاں کلکتہ شاید گئے, پھر دوبارہ بھی آئے, تب اس کے بعد حالات ٹھیک ہو گئی تھی. یہ تاریخ شیخ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں تو 10% جانتا ہوں, شیخ جو ہے 100% جانتے یہاں الحدیث کیسے ہوئے, کون کس کو گالی دیتے تھے, کیا کرتے تھے, وہ ساری باتیں شیخ بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں. بہرحال تو تمل نہیں جاننے کی وجہ سے بڑی پریشانیاں تھیں. یہ جو ہماری جمعیت قائم ہوئی, بہت پہلے قائم ہوئی, لیکن پچھلے 4 سال سے 4.5 سال سے ہم نے کہا کہ صاحب ہماری دعوت تمل میں پھیلائیں. الحمدللہ کہاں کہاں چاہتے تمل میں, ہر جگہ تمل کی جمعیت بناتے, جمعیت اہل حدیث بناتے, وہاں کے ممبر بناتے, مسجدیں بناتے. اب اس کی وجہ سے وہ فتنہ نہیں رہا, اب جاننے لگے لوگ اہل حدیث کیا ہے, اور بہت سارے لوگ اہل حدیث بنے. ایک آدمی ہے اللہ نے اس کو علم دے کر گمراہ کیا, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم. علم بھی ایک دولت بھی ہے اور ایک فتنہ بھی ہے. وہ شروع کیا دعوت, اس کو کہتے ہیں پی جے, پی زین العابدین اس کو کہتے ہیں. بڑا ہوشیار, معلومات بھی بہت اس کو, اگرچہ کہ عربی زیادہ بات بات کرنے نہیں آتا, لیکن بڑا مقبول ہوا. یہ کتاب و سنت کی دعوت پھیلایا. ہم لوگ بھی, میں بھی ایک زمانے تک, وہ میں ڈاکٹر جیلانی صاحب وغیرہ سب اس کے ساتھ تھے. ڈاکٹر جیلانی صاحب کے وہ برما ہاؤس میں اس کا پروگرام بھی ہوتا تھا زین العابدین کا. میں بھی تمل میں تقریر کیا تو اس نے کہا کہ صاحب بہت اچھی تمل آپ کی ہے, ہماری تمل بہت فصیح تمل ہے جو سب کو سمجھ میں نہیں آتی, آپ کی تمل تو سب کو سمجھ میں آتی. ایسے بولا, لیکن چلتے چلتے فتنے میں پڑ گیا. بخاری میں 100 حدیث ضعیف ہیں, فلاں ہیں, یہ ہیں, کتنی باتیں لایا, لا کے جو ہے گمراہ ہو گیا. اس کے بعد سے ہم لوگ الگ ہوئے. ایک اور بات ایسی ہوئی کہ کچھ لوگ گئے تھے مدینہ پڑھنے کے لیے. اس میں ایک آدمی تھے یس کمال الدین, وہ بھی مدینہ گئے تھے. اس لیے وہ حنفی سب اس لیے گئے تھے, واپسی کے بعد کسی درگاہ کو پکڑ لیں گے, کیا کمائی ہوگی, لوگ کتنا نذرانہ دیں گے, کمائی کا اچھا طریقہ ہے. وہاں گئے, اللہ نے ان کا دل کھولا. وہ جو ہے حدیث, قرآن و حدیث کی باتیں سن کر بولے کہ صاحب نہیں یہ ہم نے غلطی کی, انڈیا میں جا کے ہم لوگ وہاں کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کریں گے. آئے وہ, ان کو معلوم نہیں تھا کہ جمعیت اہل حدیث ہے تمل ناڈو میں. وہ سمجھ رہے تھے نہیں ہے,
اس لیے انہوں نے ایک جمعیت قائم کی، جمعیت اہل القرآن والحدیث، جس کو جاک کہتے ہیں۔ اور یہ جو زین العابدین کی TNTJ تمل ناڈو توحید جماعت ویسا ہے، ان کی جاک، وہ بھی مل کر تھے زین العابدین کے ساتھ، جیسے میں تھا کسی زمانے میں۔ اس کے بعد وہ بھی الگ ہوئے، ان کی جمعیت بھی الگ ہو گئی۔ ہم نے کوشش کی کہ صاحب ان کو جو ہے ہماری جمعیت کے ساتھ ملا لیں، معلوم نہیں تھا جمعیت قائم کیے، اب تو معلوم ہو گیا نا کہ ہماری جمعیت ہے۔ مگر وہ اس وقت ایسا تھا کہ تمل ناڈو میں ہماری مسجدیں تقریباً 30-35 تھی۔ جب ہم نے ان سے بات کیا، میں بھی تھا، مولوی اصغر صاحب بھی تھے، تو ان سے بات کیا تو انہوں نے کہا دیکھو تمہاری مسجد کتنی ہے، 30 ہے، اور ہماری مسجدیں 70 ہیں، اب بتائیے کہ ہمارے ساتھ آپ ملیں گے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہم ملیں گے؟ اور پھر ہم نے جتنی مسجدیں بنائی ہیں سب مرکز کے نام پر ہیں، وہ آپ کیا مرکز کے نام پر، جمعیت کے نام پر مسجد ہے، ان کی مسجد ہے، یہ سب انہوں نے کہا اس لیے آپ لوگ ہم سے مل جائیے۔ خیر آخر میں صلح یہ ہوئی، صلح ہم تو نہیں مانے، وہ بولے ایسا کرتے ہیں آپ جو ہے ولوپرم سے لے کے ہوسور تک دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، ہم ولوپرم سے لے کے کنیا کماری تک جو خالص تمل کا علاقہ ہے ہم کام کرتے ہیں، اس طرح دونوں ایک ہی مقصد سے چلیں گے، آپ کا علاقہ الگ ہوگا، ہمارا علاقہ الگ ہوگا۔ ہم نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا۔ جمعیت اہل حدیث ہے، بہت پرانی جمعیت ہے، جمعیت کی شکل میں یہ 1906 میں قائم ہوئی، اس سے پہلے کتاب و سنت پر عمل تھے، لیکن جمعیت کا امیر ہوگا، سیکریٹری ہوگا، خازن ہوگا، نائب صدر، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ یہ 1906 میں یہ جمعیت قائم ہوئی نام سے، ورنہ کام تو پہلے سے تھا، اس لیے وہ مانے نہیں۔ آج بھی ہمارے ان کے درمیان کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ جیسے جادو ہے، جادو کو پہلے یہ لوگ بھی نہیں مانتے تھے، پیچھے تو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے پیچھے جو بھی جادو کو مانتا ہے وہ کافر ہے۔ ان سے کہتے ہیں کہ صاحب ان کے پیچھے نماز، کہاں نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے پیچھے۔ اچھا یہ جو امام حرم ہے سدیس، ان کو معلوم نہیں، کوئی سمجھا ہی نہیں، سمجھا کر بھی نہیں مانے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ اچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جادو کو مانتے، کہا ان کو بھی معلوم نہیں، سمجھانے والے نہیں تھے، آج میں یہ سمجھا سکتا ان کو، انہوں بھی توبہ کر لیں گے۔ مؤمنون بالسحر کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا جو بھی جادو کو مانتا ہے، ایسا انہوں نے مطلب لے کے کہا یہ لوگ کافر ہیں، اس طرح ہو تو کہا یہ جماعت۔ لیکن اب وہ بھی کمال الدین مدنی بھی ماننے لگے، الحمدللہ۔ اس طرح بہت لمبی تاریخ ہے ہماری۔ تو مسجدیں تو تھی، یہاں جنوب میں آئے تھے مولانا فقیر اللہ صاحب پنجابی، وہ آئے تھے بنگلور میں، ایک مناظرے کے لیے آئے تھے۔ وہ بنگلور میں اہل حدیث بہت زمانے سے ہیں، ایک مناظرہ تھا، اس کے لیے ان کو بلائے تھے، آئے، مناظرہ ہوا اور اس میں وہ جیت گئے۔ پیارم پیٹ والوں نے کہا کہ صاحب اتنے بڑے عالم صاحب ہیں، ہماری بھی جمعیت ہے، یہ جماعت ہے، اس لیے ان کو بلا کر لے آئیں گے۔ تو بلا کر وہاں لے کر آئے پیارم پیٹ کو۔ تو اس وقت بھی جمعیت اس طرح نہیں تھی جو تمل ناڈو میں، ویسے نہیں تھی، یہ سب ایسے ہوا۔ تو فقیر اللہ صاحب بھی آ کر یہاں، ان سے بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری سے اختلافات تھے۔ اب جو مناظرے کرتے پینترا بدلنا پڑتا، کبھی مسلک کو چھوڑ کے دوسری بات بھی بولنی پڑتی، اسے وہ نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کوئی چھوٹی سی ایک رسالہ لکھا تھا، لوگوں اس زمانے میں ایک کذاب مفتری پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے ثناء اللہ امرتسری، اس کے فتنے سے بچو، بہت بڑا فتنہ گر ہے، اس طرح لکھتے تھے۔
چند تینوں میں اختلاف ہو جانے کی وجہ سے علماء کے مابین یہ گالی گلوچ کی زبان ہو گئی تھی۔ تو کتنا ہوا جی، بہت سارے ہوئے۔ انہی کی وجہ سے وانمباڑی کے لوگ بھی اہل حدیث بنے۔ ان کے آنے کے بعد فقیر اللہ صاحب کے یہ لوگ بھی اہل حدیث بنے، وانمباڑی والے، ماشاء اللہ۔ اس زمانے سے وانمباڑی مسجد ہے، آمبور ایک جگہ ہے، وہ ایک اہل حدیث مسجد نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، نجاق کی ہے، البتہ TNTJ کی کہیں ایک مسجد ہے سنا، واللہ عالم۔ تو اس طرح ہمارا یہ مذہب جو ہے کتاب و سنت کا مسلک پھیلا نہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب ہم لوگوں نے آ کے تمل کے علاقے پر بہت زور دیا، کسی بھی چیز میں تمل والوں کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ یہاں جب میٹنگ ہوتی تھی تو ولوپرم تک کے لوگ آتے تھے، 2-3-4 آدمی، اس میں بھی کچھ لوگ تو اردو جانتے، کچھ لوگ کو صرف تمل معلوم۔ ہم میٹنگ میں بیٹھتے سوتے اردو نہیں معلوم، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اب ہم نے یہ کیا نہیں جی، میٹنگ جب ہوگی اردو میں تقریر کریں گے تو ان کا ترجمہ کیا جائے گا تمل میں، یہ بولے۔ اس کے بعد ان کو بھی دلچسپی ہوئی، وہ لوگ بھی آنے لگے۔ ایک بات جو میں نے یہاں نوٹ کی، جب تمل میں تقریر ہوتی ہے تو اردو والے سب چلے جاتے، ارے کیا جی کون سی زبان بولتا معلوم نہیں۔ ان کو جو ہے دکنی کہتے تھے، دکنی، اور ان کو کہتے تھے لبے۔ تمل والوں کو لبے کہتے تھے اور اردو والوں کو دکنی کہتے تھے۔ حیدرآباد دکن ہے نا، اس لحاظ سے دکنی کہتے تھے، اور وہ جو ہے لبے کہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ لبیک کہتے، کسی کو حاضر بلائے تو لبیک اس طرح کہتے تھے، واللہ عالم۔ تو اس طرح تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد سے ہم لوگوں نے بہت محنت کی، اللہ کی مہربانی سے یہاں جمعیتیں بنائی گئیں، مقامی جمعیتیں، ضلعی جمعیتیں، صوبائی جمعیتیں، سب جماعتیں بہت محنت کرنی پڑی۔ یہ ہمارے فہیم صاحب ہیں اور عبدالواحد صاحب ہیں اور کچھ لوگ ہیں، کہاں گئے جی، اوٹی گئے، ادھر گئے، ہر جگہ جا کے جمعیت سازی کیے۔ ابھی وہ 5 سال ہونے والے ہیں، اس لیے مقامی جمعیتوں کا انتخاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہماری جمعیت کے ساتھ جو بھی جڑ کر رہیں گے، ہم ان کے لیے محنت کریں گے اور صاحب ان کی درخواست کو مانیں گے، ان کا تعاون کریں گے۔ ہماری جمعیت کے ساتھ نہیں ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ الگ کیا جمعیت، ایک ہی جمعیت ہونا چاہیے نا، وہ ایک جمعیت، یہ ایک جمعیت، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ہم نے کہا، اب یہاں جانتے ہیں آپ، یہاں سے قریب میں وہ جمعیت ہے، وہ ایک مرکز ہے، جمعیت القرآن جمعیت یا کیا کوئی نام ہے ان کا، للکتاب والسنہ، للسنت والکتاب تھا، اس کو للکتاب والسنہ بنا دی، یہ قریب میں ہے، آئے بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں اب تک جمعیت سے جڑے نہیں، جمعیت سے جڑیں گے تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے، جمعیت سے نہیں جڑے نہ خطبے کو جائیں گے، نہ کسی طرح کا ہمارا تعاون رہے گا۔ بہت بڑی زمین انہوں نے خریدی ہے، اب اس کا تعمیر کا کام شروع ہوگا، میرے خیال میں بہت بڑی زمین ہے۔ میں بھی 2-3 مرتبہ جا کر دیکھا، اپیل بھی کیا سب ان کا تعاون کرو، لیکن وہ لوگ جمعیت سے نہیں جڑتے ہیں، ممبر نہیں بڑھتے ہیں، تو ہم ان کا کوئی تعاون نہیں کریں گے، اس لیے کہ جمعیت کے تعاون سے بہت کام ہوتے ہیں، لوگ جمعیت سے متعارف ہوتے ہیں، لوگ جمعیت کو جانتے ہیں۔ اس طرح پورے ہندوستان میں جمعیت اہل حدیث ہے، کتنے صوبے ہیں، سب جگہ جمعیت اہل حدیث ہے۔ سب سے زیادہ اہل حدیث ہے بنگال میں، مرشید آباد ہے، فلاں ہے، پوری بستی اہل حدیثوں کی ہے، لیکن عمل کچھ نہیں ہے۔ پہلے کسی زمانے میں عمل بھی تھا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے حج کو، تو کہاں سب گئے تھے، وہاں گئے 1-2 دن قیام کیے، پوری بستی کی اصلاح ہو گئی، سب اہل حدیث ہو گئے۔
لیکن پائیدار نہیں رہے، اس لیے کہ جہاں بھی جا کے ہم کام کرتے ہیں وہ لوگ اگر ہمارے مسلک کو قبول کرتے ہیں، ایک عالم چاہیے وہاں، ورنہ دوسرے لوگ کچھ بھی اعتراض کرتے ہیں تو سب چھوڑ دیتے، ارے وہ بول کر کے کہ سب ایسا کرنا ہے، یہ بولتے نہیں کرنا ہے، اس بستی میں رہنا ہے تو ان کے ساتھ دینا پڑے گا۔ اس لیے اہل حدیث مذہب آ کر بھی ختم ہو گیا بہت ساری جگہوں میں۔ اور ایک آدمی تھے مولانا اسماعیل صاحب رادرگی، وہ بھی دعوت و تبلیغ کرتے تھے، شاید تنجاور بھی گئے تھے وہ یہاں، وہ تمل جانتے نہیں تھے، اردو میں تھے، کوئی سمجھاتے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام تمل ناڈو میں بھی کیا ہے۔ ان کا مدرسہ ہے جامعہ محمدیہ رائے درگ، وہاں ان کا مدرسہ ہے۔ وہ بھی جو ہے عالم تو تھے لیکن رونا ان کو بہت جلدی آتا تھا، کچھ بھی بولتے بولتے رو دیتے، لوگ سب متاثر ہوتے، نیک آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ بہرحال ایسا سب ہوا۔ یہ اتنی سب تاریخ ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں جمعیت سے جڑ کر رہو۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامارہ ولا امارت الا بالاطاعہ۔ سب جگہ جیسا کہ ناظم صاحب نے کہا کہ سب جگہ امیر کی ایک اہمیت ہے، ذمہ داروں کی ایک اہمیت ہے، لیکن یہاں بدقسمتی ایسی ہے، امیر جو ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے اور چندے کے لیے جانا پڑتا ہے لوگوں سے مانگنے کے لیے، کوئی حیثیت نہیں، جمعیت کے امیر ہیں، بڑے ہیں، کچھ نہیں، بلکہ کوششیں کریں گے صاحب امیر بولے اس کے خلاف کریں گے، وہ کیا بولتے ہیں نہیں کریں گے، ویسا بھی ذہن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جمعیت کی قدر کرو، جمعیت کے ذمہ داروں کی قدر کرو، جمعیت کے ساتھ جڑ کر رہو، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی زندگی میں۔ قربانی دو، وقت کی قربانی دو۔ اب ہم لوگ سمجھے جو ہی شروع ہوگا 40-50 آدمی تو ضرور ہوں گے، لیکن جب شروع کیا تو صرف 16-17 آدمی تھے، الحمدللہ اس کے بعد کچھ اور لوگ آ گئے۔ یہ لوگ جو آئے میری پونی باتیں ختم ہونے کے بعد آئے، کچھ لوگ شروع میں آتے تو ان کو فائدہ ہوتا، پوری تاریخ جانتے، لیکن نہیں آئے، دیر سے آئے، دیر سے آنے کا نقصان ہوتا ہے۔ جمعے کے دن آتے ہیں، شروع سے رہتے ہیں، جمعے کے خطبے میں جو باتیں بولی جاتی ہیں اور سب جو ہے مفید ہوتی ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں، دیر سے آنے کی وجہ سے بہت ساری باتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائے، 2 رکعت میں سلام پھیر دیے، 4 رکعت پڑھنا تھا نا، بہت لوگ نکل کر مسجد سے گئے، ہاں ظہر کی نماز 2 رکعت ہو گئی، نماز 2 رکعت ہو گئی۔ کچھ لوگ مسجد میں تھے، اللہ کے رسول پتہ نہیں کس بات میں کیا رنج تھا، غصہ تھا، جا کے ایک جگہ کھڑے ہو گئے، تو ایک صحابی نے جن کا نام ذوالیدین تھا جا کے بچے، اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی نہیں، آپ بھول گئے؟ کم بھی نہیں ہوئی، میں بھولا بھی نہیں اللہ کے رسول آپ بھول گئے۔ پھر پوچھا ان سے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ 2 رکعت پڑھائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2 رکعت پڑھائی۔ اب اس طرح کچھ لوگ تھوڑی بات سن کے نکل کے چلے جاتے تو کیا نقصان ہوتا؟ نقصان بہت بڑا نقصان ہوتا۔ تو اس طرح جمعے کے خطبے میں بھی لوگ آتے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو ہم نے 10 بجے کا وقت دیا، 10:15 بجے شروع کیے، پاؤ گھنٹہ انتظار بھی کیے، آپ آئے اور ذرا پہلے آ جاتے تو بہت فائدہ ہوتا تھا، جمعیت کی جماعت کی تاریخ آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے شیخ سے بھی سنیں گے آپ، الحمدللہ ان کو بھی یہاں کی تاریخ بہت اچھی طرح معلوم ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں جمعیت اور جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے کے فائدے کیا ہیں، الگ رہنے سے نقصانات کیا ہیں، یہ ساری باتیں بھی آپ نے سنی، پھر بھی سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جمعیت کو تقویت دے، اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داروں کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور جو لوگ کٹے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ کر ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم لوگ ایک
طاقت بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔